الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما كان لكم ان تؤذوا رسول اللہ ولا ان تنكحوا ازواجه من بعده ابدا ان ذلكم كان عند الله عظيما عن انس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مررت على موسى ليلة أسري بي عند الكثيب الأحمر وهو قائم يصلي في قبره رواه الإمام الهمام المسلم في صحيحه صدق اللہ العظیم وبلغنا رسوله النبی الأمی الکریم ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ نہ میں کا ذکر نہ پینے کی بات کرتے ہیں، میں کہتے ہیں شراب کو، تو نام شرابی ہیں اور نہ شرابیوں جیسی بات کرتے ہیں۔ نہ میں کا ذکر نہ پینے کی بات کرتے ہیں، ہم اہل دل ہیں اور مدینے کی بات کرتے ہیں۔ مردہ دل ہیں جو قائل نہیں حیات النبی کے، مردہ دل ہیں جو قائل نہیں حیات النبی کے، ہم زندہ دل ہیں اسی لیے جینے کی بات کرتے ہیں۔ نہ خدا ان سے راضی نہ مصطفیٰ ان سے خوش، نہ خدا ان سے راضی نہ مصطفیٰ ان سے خوش، جو اصحاب پیغمبر سے کینے کی بات کرتے ہیں۔ معزز دوستو، آج آپ کے علاقہ یہاں رسول پور تارڑ میں مرکزی جامع مسجد کے اندر میں محترم محمد صفدر اور بھائی محمد ارشد، اللہ ان دونوں کی عمر میں برکات عطا فرمائے، ان کی دعوت پر خلوص پر موجود ہوں۔ میرے ساتھیوں، میری گفتگو کے دو عنوان ہیں۔ ایک عنوان ہے عظمت و مقام روضہ مصطفیٰ، اور دوسرا عنوان ہے عقیدہ حیات الانبیاء۔ میں چاہوں گا میں انشاءاللہ تعالی اسی عنوان کے تحت آپ کی خدمت میں چند معروضات رکھ پاؤں، بس آپ توجہ میری طرف رکھنا، میری آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات سننا، انشاءاللہ ہمارا وقت قیمتی بنے گا۔ میرے دوستو، اس دھرتی کو جو بنایا گیا ہے اس کی دو ہی وجہ ہیں۔ ایک کا تعلق اللہ کی ذات کے ساتھ ہے، دوسرے کا تعلق رسول اللہ کی ذات کے ساتھ ہے۔ یہ کائنات بنی ہے، اس کی پہلی وجہ عبادت خدا ہے، اور یہ کائنات بنی ہے، اس کی دوسری وجہ آمد مصطفیٰ ہے۔ ہم عبادت خدا کی وجہ سے توحید کو مانتے ہیں، آمد مصطفیٰ کی وجہ سے رسالت کو مانتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا کرم اور فضل، رب کریم نے ہمیں توحید کی نسبت بھی دی ہے، اور رب کریم نے ہمیں رسالت سے تعلق بھی دیا ہے۔ میرے دوستو، یہ جو عقائد جن کا تعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس سے ہو، وہ عقائد کا تعلق عشق اور محبت کا تعلق ہے۔ یہ بات یاد رکھیں، ہمیں جتنا اللہ تعالیٰ کا قرب چاہیے اتنا ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب ہونا پڑے گا۔ اگر ہم رسالت مآب سے دور ہو جائیں گے تو اللہ کی رحمت کے آسرے سے کٹ جائیں گے۔ اگر ہم نے رحمت خداوندی کو اپنے اوپر سایہ فگن رکھنا ہے تو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنے تعلق کو قائم رکھنا، کیونکہ قرآن کریم ہمیں بتاتا ہے قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ۔ فرمایا لوگو، تم یہ چاہتے ہو کہ تم اللہ سے پیار کرو، اللہ سے محبت رکھو، تو رب نے فرمایا مجھ سے محبت رکھنے کا بہترین محجبین دل نشین حسین طریقہ
محمد مصطفیٰ سے اپنے تعلق کو جوڑ لو۔ فاتبعونی، جب رسول اللہ سے اپنے تعلق کو جوڑ لو گے، یحببکم اللہ، اللہ تم سے خود ہی پیار فرمائیں گے، اور صرف پیار کی بات نہیں ہے، وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ، اللہ تعالیٰ تمہارے گناہوں کو بھی معاف کر دیں گے۔ اس سے بڑھ کے اور رحمت کیا چاہیے؟ تو میرے دوستو، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس گنبد کا، اس روزے کا مقام اور مرتبہ پیش کرنے لگاؤ۔ ذرا توجہ رکھنا، میرے پاک نبی کی اس جگہ، جس جگہ آج قبر مبارک قائم ہے، جس جگہ آج روضہ اقدس قائم ہے، جس جگہ گنبد خضرا موجود ہے، یہ کون سی جگہ ہے؟ اس سے سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کیا تعلق ہے؟ میری دعا ہے اللہ پاک آپ کو مدینہ طیبہ لے جائے، اللہ آپ کی برکت سے ہم سب کو لے جائے۔ جس وقت آپ مسجد نبوی جائیں گے، آپ شارع باب السلام سے گزر کے باب السلام سے اندر جا کر سرکار کے روزے کے عین سامنے ٹھہریں گے، تو آپ کو اگر تاریخ اور حدیث پاک کا علم ہوگا تو آپ یہ بات بخوبی جانیں گے کہ یہ روزہ پاک جو ہے، یہ 11 گھروں پر مشتمل روزہ پاک ہے، جن میں 10 گھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات کے ہیں، 11واں گھر حضرت اماں فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کا ہے۔ لیکن جس جگہ یہ حضور پاک کی قبر واقع ہے، وہ گھر کا ٹکڑا اماں عائشہ کا ہے رضی اللہ تعالی عنہا۔ نبوت کی قبر مبارک یہاں بنی ہے۔ بھائی اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ ہمیں اس وقت سمجھ آئی جب رسالت آپ نے دنیا سے انتقال کیا، حضرت رسول اللہ کا انتقال ہوا ہے۔ حضرت اماں جان عائشہ رضی اللہ عنہا کے گود میں ام المؤمنین فرماتی ہیں، مات رسول اللہ بین نہری و سہری، نبی پاک میری گود میں تھے، نبی پاک علیہ السلام دنیا سے رخصت ہوئے ہیں، حضرت اماں جان کا کمرہ ہے۔ حضور پاک کی تدفین کے بارے میں سوال اٹھا، نبوت کی قبر مبارک کہاں بنائی جائے؟ مختلف قسم کی باتیں سامنے آئی۔ ایک رائے یہ تھی قبر مکہ مکرمہ میں بنائی جائے، کیونکہ حضور پاک مکی ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آباء و اجداد میں اکثریت وہاں مدفون ہے۔ لوگوں نے یہ بات پیش کی تو جواب دیا گیا، نا بابا، حضور پاک علیہ السلام نے تو مکہ مکرمہ سے ہجرت کر لی تھی، اور مدینہ کے لوگوں کو فرمایا تھا، لو سلک الناس وادیوں و شیبہ وسلک الانصار وادیوں و شیبہ لسلکت وادی الانصار۔ صحیح مسلم کی روایت ہے، اللہ کے رسول کا فرمان ہے، جس وقت مدینہ طیبہ کے لوگوں کے دل تھوڑے پریشان ہونے لگے کہ نبوت ہمارا ساتھ کہیں چھوڑ نہ دیں، حضور پاک نے مدینہ طیبہ کے دوستوں کو تسلی دلاتے ہوئے فرمایا، اے انصار کے گروہو، پریشان کیوں ہوتے ہو؟ اے مدینہ کے باسیو، اداس کیوں ہوتے ہو؟ لو سلک الناس وادیوں و شیبہ، جتنی دھرتی کے لوگ ہیں، اگر وہ کسی راستے پہ چلیں گے، کسی وادی پہ چلیں گے، کسی ایک پیرائے میں چلیں گے، وسلک الانصار وادیوں و شیبہ، اور مدنی لوگ کسی اور راستے پہ چلیں، مدینہ طیبہ کے انصاری دوسرے راستے پہ چلیں، لسلکت وادی الانصار۔ اس آسمان کی آنکھ نے دیکھنا ہے، اس دنیا نے باور کر لینا ہے کہ تمہارا نبی انصار مدینہ کے ساتھ چل رہا ہوگا۔ میری تمہاری محبت قائم، میری تمہارا محبت کا تعلق مضبوط ہے، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ یا رسول اللہ بہت اچھا، تو جب حضور پاک کا انصاریوں سے تعلق تھا تو دوسری رائے یہ آئی کہ جنت البقیع، بقیع غرقد جسے کہتے ہیں، مدینہ طیبہ کا قبرستان ہے، قبر مبارک یہاں بنائی جائے۔ لیکن سب سے فائق رائے حضرت ابو بکر صدیق کی آئی۔ حضرت ابو بکر صدیق نے صحابہ اور اہل بیت کو جمع کر کے فرمایا، ابو بکر رضی اللہ عنہ فرمانے لگے، آپ لوگوں نے تو اپنی رائے دی ہے،
تجربہ بتایا ہے، اپنی رائے پر دلیلیں قائم کی ہیں۔ میں نے حضور پاک کی بات تمہیں سنانی ہے، سرکار نے اس بارے میں خود کیا ارشاد فرمایا تھا۔ سب کے کان ہمتن گوش متوجہ ہوئے۔ ابو بکر کیا بتاتے ہیں، حضرت ابو بکر کیا سناتے ہیں۔ مسند الفردوس دیلمی میں امام دیلمی نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی اس روایت کو جگہ دی ہے۔ حضرت ابو بکر فرمانے لگے، میں نے آقا نامدار سے پوچھا تھا کہ نبوت جب وفات پا جائے نبی کی قبر کہاں بنتی ہے؟ اللہ کے رسول نے فرمایا تھا، ما دفن نبی الا حیث یموت۔ اللہ تعالی نے فیصلہ کر دیا ہے نبی پاک کو جس جگہ دفن ہونا ہے اللہ اسی جگہ اسے وفات دیتے ہیں۔ یہ اشارہ امت کے لیے کافی ہو جاتا ہے کہ جس جگہ نبی کی وفات ہو جائے وہی جگہ اللہ کی مرضی کے ساتھ نبی کی قبر ہوتی ہے، لہذا نبوت کی قبر یہاں بنائی جائے جہاں حضور پاک کا انتقال ہوا ہے۔ ابو بکر صدیق کی یہ بات آئی تو اس وقت نبوت کی وفات تو حجرہ عائشہ میں ہوئی تھی، رسالت مآب علیہ السلام کا انتقال اسی کمرے میں ہوا تھا جو کمرہ اماں جان عائشہ کا تھا۔ اماں جان عائشہ رضی اللہ عنہا کے کمرے میں رسول اللہ کی قبر آج بھی موجود ہے۔ میرے دوستو، پرانے طور پہ ہم ایک بات کو تو تاریخی حیثیت میں بات کرتے ہیں لیکن میں آثار کے حوالے سے بات کرنے لگا ہوں۔ ایک مرتبہ اماں جان عائشہ رضی اللہ عنہا نے خواب دیکھا تھا کہ میں دیکھتی ہوں آسمان پہ ایک نہیں 3 چاند ہیں، ایک چاند اترتا ہے، بڑا چاند ہوتا ہے، وہ آ کر میرے کمرے میں دفن ہو جاتا ہے، پھر دوسرا، پھر تیسرا آتا ہے۔ حضور پاک سے پوچھا، یا رسول اللہ رات میں نے خواب دیکھا ہے 3 چاند باری باری آ کر میرے روزے کی زمین میں چلے جاتے ہیں، میرے کمرے میں چلے جاتے ہیں، کیا مانا؟ حضور پاک نے جواب نہیں دیا۔ فرمایا، عائشہ اپنے ابا ابو بکر صدیق سے پوچھ لینا کہ تو نے کیا دیکھا ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق آئے، اماں جان عائشہ نے یہ بات پوچھی اور ساتھ یہ بھی کہہ دیا، یا رسول اللہ مجھے اللہ کے رسول نے آپ سے پوچھنے کا حکم دیا ہے کہ اپنے ابا جان سے پوچھ لینا، تو میں آپ سے پوچھ رہی ہوں۔ کہتے ہیں میرے ابا نے منہ پہ رومال رکھ لیا، آنسو آنکھوں میں آ گئے، فرمانے لگی مجھ سے ابھی نہ پوچھنا، بعد میں بات کریں گے۔ فرمایا جب یہ فیصلہ ہوا حضور پاک کی وفات کے بعد کہ قبر روضہ پاک میں بنے گی، گنبد خضرا یہاں سایہ فگن ہوگا، حضور پاک کی قبر بنی۔ حضرت اماں کے پاس ابو بکر صدیق آئے۔ یہ عورت عائشہ صدیقہ امت کی ماں بھی ہے، ابو بکر کی بیٹی بھی ہے، لیکن ماں ہونے کے ناطے، نبی کی بیوی ہونے کے ناطے، ام المؤمنین ہونے کے ناطے اپنے والد کی بھی درجے میں اماں ہے، اس لیے تو انہیں ام ابیہا کہا جاتا ہے کہ اپنے والد کی بھی درجے میں والدہ لگتی ہیں۔ حضرت عائشہ کو فرمانے لگے، ابو بکر عائشہ یاد ہے تم نے مجھ سے ایک خواب کا ذکر کیا تھا؟ کہنے لگی جی ہاں ابا جان میں نے آپ سے خواب کا ذکر کیا تھا۔ فرمایا اس وقت میں نے تمہیں خواب کی تعبیر نہیں دی تھی، اگر اب آپ کو یادوں میں تعبیر دے دوں؟ جی ابا جان آپ تعبیر ارشاد فرما دیں۔ فرمایا تعبیر یہ ہے، پہلا چاند تیرے کمرے میں آ چکا۔ میرے دوستو اس لیے حدیث پاک میں ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، انا و ابو بکر و عمر خلقنا من تربت واحدت۔ فرمایا اے لوگو اللہ نے مجھے اور ابو بکر کو اور عمر کو ایک قریبی مٹی سے پیدا فرمایا ہے۔ قریبی مٹی سے اللہ تعالیٰ نے ہمیں پیدا فرمایا ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ، حضرت عمر رضی اللہ عنہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک جس جگہ ہے، آؤ میں اللہ کے قرآن کو پڑھنے لگا ہوں۔ سورت نمبر 20 سورت طٰہٰ ہے، آیت نمبر 55 ہے۔ رب کریم فرماتے ہیں، منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخری۔ اے لوگو رب نے 3 باتیں کر دی ہیں، اللہ نے ہماری پیدائش کی بھی بات کی ہے، اللہ نے ہماری موت کی بھی بات کی ہے، اللہ نے قیامت میں اٹھنے کی بھی بات کی ہے۔ رب کریم نے اولاد آدم کو فرمایا، اے اولاد آدم ایک بات ذہن میں رکھنا، منہا خلقناکم، اسی مٹی سے اللہ نے تمہیں زندگی دی ہے، اسی مٹی سے اللہ تعالیٰ نے تمہیں پیدائش دی ہے، وفیہا نعیدکم، اسی مٹی میں موت کے بعد رب تمہیں لوٹا دے گا، ومنہا نخرجکم تارۃ اخری، اسی مٹی سے اللہ تعالیٰ تمہیں قیامت میں کھڑا
کرے گا. اگر اس آیت کو اٹھائیے, اس آیت کی تفسیر اٹھائیے, اس آیت کی تشریح اٹھائیے. یہ آیت کریمہ ہمیں کیا بتاتی ہے؟ اس کی ایک تشریح تو وہ ہے جو میں کروں, ایک تشریح وہ ہے جو آپ کریں, لیکن ہمیں سرکار دو عالم سے پوچھ لینا چاہیے, کیونکہ آیت حضور پہ اتری ہے, تشریح بھی اللہ کے نبی نے کرنی ہے. رسالت مآب علیہ السلام کا فرمان الجامع لأحکام القرآن میں حضرت امام قرطبی رحمہ اللہ, حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ پیغمبر کے جلیل القدر صحابی کی حدیث پاک مرفوع آئے ہیں. حضرت ابو ہریرہ نے فرمایا, اللہ کے رسول نے فرمایا, ما من مولود الا وقد ذر علیہ من تراب حفرتہ. اے لوگوں, تمہیں قبر کے بارے میں پیغمبر حدیث یہ سنا رہے ہیں کہ جس بندے کے لیے جہاں اس کی مٹی اٹھا کر پیدائش کی جاتی ہے, موت کے بعد اسی کو اسی جگہ لوٹایا جاتا ہے. پیدائش میں اسی جگہ کی مٹی اٹھائی جاتی ہے اور اس کے بعد قبر بھی اسی جگہ میں بنتی ہے. تو میں کہہ سکتا ہوں انا و ابو بکر و عمر خلقنا من تربت واحدۃ. حضور پاک نے بھی یہی فرمایا روزہ اقدس کی وجہ سے کہ میں اور ابو بکر عمر قریب قریب مٹی سے پیدا کیے گئے ہیں. یار نبوت تو ہے بھی اس مٹی کی پیدائش جس کو جنت الفردوس کہتے ہیں, لیکن امت میں سلام ابو بکر کو, سلام عمر فاروق ابن خطاب کو کہ اللہ نے تمہیں یہ فضیلت دی ہے, تم بھی نبوت کی قریبی مٹی سے پیدائش کیے گئے. میرے دوستو, اسی روزے میں نبوت کی قبر مبارک بنائی گئی. میری بات کا مطلب یہ ہے, یہ روزہ پاک اتنی عظمتوں والا, رفعتوں والا, برکتوں والا, رحمتوں والا, درجوں والا, مرتبوں والا, حیثیتوں والا ہے, جس میں اللہ کے نبی پاک کی قبر مبارک موجود ہے. اگر اس سے بھی تھوڑا آگے بڑھتے ہیں, میں ایک بات مزید آپ کی خدمت میں کرنے لگا ہوں. آپ مدینہ طیبہ جائیے, مدینہ طیبہ میں نبوت کی قبر مبارک کی دیوار کے اوپر اس حدیث پاک کو لکھا ہوا ہے جو صحیح بخاری جلد اول کتاب التہجد باب فضل ما بین القبر والمنبر پہ صفحہ 159 پہ ورقے کی بائیں سائٹ جو قدیمی کتب خانہ کراچی سے بخاری چھپی ہے اس کی بائیں سائٹ پہ حدیث پاک موجود ہے. پیغمبر کے صحابی حضرت عبداللہ ابن زید المازنی رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں, اللہ کے رسول نے فرمایا ما بین بیتی و منبری روضۃ من ریاض الجنہ. فرمایا اے لوگو, میرے گھر سے لے کر میرے منبر تک کا ٹکڑا جنت کے باغوں میں اعلیٰ باغ ہے. یہ آیت, یہ حدیث پاک نبوت کی اس جگہ کے اعلیٰ باغ ہونے کی دلیل ارشاد فرما رہے. اعلیٰ باغ ہونے کا مقام اور مرتبہ, درجہ, حیثیت و ویلیو ارشاد فرما رہا. پتہ چلا اس حدیث پاک کا ایک لفظ بتا رہا ہے نبوت کے گھر سے لے کر نبوت کے منبر تک یہ جنت کے ٹکڑوں میں ایک ٹکڑا ہے. اچھا, میں ایک جملہ کہنے لگا ہوں. ہمارے اکابرین علماء دیوبند خصوصاً حضرت علامہ کشمیری رحمہ اللہ کے حوالے سے فرمایا جنت کی ٹکڑے تو ہر مسجد ہے, جنت کے ٹکڑے تو باقی جگہ بھی ہیں, لیکن یہ جگہ مسجد میں تو نہیں تھی. ما بین بیتی, یہ تو گھر سے ہے. مسجد والا ٹکڑا تو منبر والا ہے. منبر حضور کا گھر میں تو نہیں ہے, منبر مسجد میں ہے. چلو وہ سمجھ آتا ہے کہ جنت ہے کیونکہ وہ مسجد ہے. ہر مسجد اللہ کا گھر جنت کا ٹکڑا ہوا کرتا ہے, لیکن جس جگہ نبوت کا گھر ہے یہ تو مسجد نہیں ہے. اسے جنت کیوں بنایا گیا, اس کو جنت کیوں کہا گیا؟ بڑی عجیب توجیہ پیش کر کے جواب دیتے ہیں. آپ کا ذوق تازہ ہے؟ سنیں, میں ان کی توجیہ پیش کرنے لگا ہوں. وہ فرماتے ہیں بھائیو, اللہ کو اپنے نبی سے بڑا پیار ہے. نبوت کو رب نے پیدا کیا جنت الفردوس کی مٹی سے, تو نبی پاک اپنے گھر سے لے کر اپنے منبر تک مدینہ طیبہ میں 10 سال تک آئے اور گئے ہیں, کیونکہ مدنی زندگی 10 سال کی ہے. نبی پاک نے 10 سال اس جگہ سے اس جگہ آنا اور جانا, آمد و رفت کی ہے. آئے بھی ہیں, گئے بھی ہیں. کہتے ہیں اگر احادیث پاک کے تمام کلیات کو, احادیث پاک کے تمام جزیات کو, احادیث پاک کے تمام واقعات کو, احادیث پاک کے تمام اقوالات و روایات کو جمع کر دی, اقوال اور روایات کو جمع کر لیا جائے تو ہمیں ملتا ہے نبوت نے 12,000 مرتبہ
ان 10 سالوں میں گھر سے نکل کے منبر تک کا سفر کیا اور 12,000 مرتبہ منبر سے نکل کے گھر تک کا سفر کیا ہے، جہاں سے نبی 24,000 مرتبہ گزرے، رب نے اس کو جنت بنا دیا۔ یہ ہے نبوت کے گھر سے نبوت کی منبر تک۔ یہاں پر بھی اگر دل میں محبت نہ ہو، دماغ میں عقل، سوچ و خرد و فہم و فراست کا نام نہ ہو، تو پھر اس پر بھی اعتراضات اٹھتے ہیں۔ میں اسلام آباد میں تھا، درس حدیث کے بعد ایک شخص نے مجھ سے سوال کیا کہ مولانا عربی میں لفظ ہے ما بین بیتی و منبری روضۃ من ریاض الجنہ، بین کا معنی ہوتا ہے بٹوین، بین کا معنی ہوتا ہے درمیان، بین کا معنی ہوتا ہے وسط، بین کا معنی ہوتا ہے سنٹرل ارتھ، درمیانی زمین۔ میں نے کہا اوکے میں سمجھ گیا، سوال کریں آپ کہنا کیا چاہتے ہیں؟ کہتے ہیں لفظ ہے ما بین بیتی و منبری، منبر اور گھر کے درمیان کا ٹکڑا جنت ہے، اس میں نہ منبر جنت کی جگہ نہ گھر جنت کی جگہ۔ دل میں بوجھ ہو نا، کیونکہ اگر نبوت کا گھر جنت بنتا ہے تو نبی قبر میں ہے تو قبر جنت کا باغ ہے، جنت میں زندہ ہوتے ہیں مردے نہیں ہوتے، اس بات پہ انہیں اعتراض تھا، تو اس لیے نبوت کے گھر کو بھی جنت ہونے میں اعتراض کر ڈالا کہ ما بین بیتی و منبری، درمیان میں ہے، نہ گھر جنت نہ منبر جنت، درمیانی جگہ جنت ہے، وہ دونوں شامل نہیں ہیں۔ میں نے کہا عربی زبان کے ایک لفظ کو پڑھ کے محاورے سے منہ پھیرنے والوں، اگر یہی بات مانے تو مطلب کچھ کا کچھ بن جائے گا۔ وہ کیا؟ بعض لوگوں کی عربی اوٹ پٹانگ کی ہوتی ہے، مثلا کسی آدمی کے گھر میں بھینس ہو، بھینس کا بیٹا اپنی دم ہلا رہا ہو تو وہ عربی آئے نہ آئے گھسیڑ کے عربی بنائے گا، الکٹۃ تتحرک پوچھلہا، کہ کٹا اپنے پوچھ کو حرکت دے رہا۔ بابا عربی میں کہہ دو نہ بابا، اس طرح کے اعتراض اس نے بھی یہی کیا۔ میں نے کہا اگر یہی معنی ہے، چوتھا سپارہ کھولو، دوسرا صفحہ کھولو، رب کریم نے نبی کریم کے جماعت صحابہ کے بارے میں محبت و مودت، عقیدت و تعلق، یگانگت کی ایک بات فرمائی ہے کہ نبوت کے صحابہ اور اہل بیت میں کتنی محبت تھی۔ رب فرماتے ہیں وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا۔ رب فرماتے ہیں نبی کے صحابہ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو، وَلَا تَفَرَّقُوا، آپس کی فرقہ واریت میں نہ پڑ جاؤ، وَاذْكُرُوا، یاد کرو، نعمت اللہ علیکم، اس اللہ کی نعمت کو جو تم پہ اللہ نے کی، اذ کنتم اعداء، جب تم دشمن تھے، فألف بین قلوبکم، یہ بھی لفظ بین ہے، فألف بین قلوبکم، تمہارے دلوں کے درمیان رب نے محبت رکھ دی، فأصبحتم بنعمتہ اخوانا، تم صبح ہوتے ہی بھائی بھائی بن گئے۔ میں نے کہا تو نے وہاں کہا ما بین بیتی و منبری، منبر اور گھر کے درمیان کا کہا تو منبر بھی جنت نہیں ہے، گھر بھی جنت نہیں ہے، تو نے بڑی آسانی سے جان چھڑوانے کی کوشش کی، تو پھر اس آیت کا ترجمہ کیا کریں گے؟ فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ، رب نے دلوں کے درمیان محبت رکھی، یہ ترجمہ ہوگا کہ دلوں کے درمیان تو محبت ہے، دلوں میں محبت نہیں نفرت ہے، ادھر دل ادھر دل، درمیان میں محبت ہے، نہ اس دل میں نہ اس دل میں، یہ معنی کریں گے؟ کہتے ہیں نہیں، یہاں بین کا معنی ہے فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ، جیسے درمیان میں محبت ویسے دلوں میں محبت۔ میں نے کہا ما بین بیتی و منبری روضۃ من ریاض الجنہ، نبی کی قبر، نبی پاک کا گھر، نبی کے منبر تک کے درمیان میں جنت، منبر بھی جنت، گھر بھی جنت۔ یہ اس طرح کی موش گافیاں چھوڑ کے عقیدے پہ اعتراض نہیں ہو سکتے، الفاظوں کے معاملے میں ڈال کے کبھی کسی مسلمان کو محبت رسول سے پیچھے نہیں کیا جا سکتا۔
میرے دوستو تو نبوت جس جگہ موجود ہے رب نے اس کو جنت فرمایا ہے۔ آؤ میں آپ کو اکابرین علماء دیوبند کے عقیدے اور نظریے کی سیر کرانے لگا ہوں۔ فتح الملہم اٹھائیے، شرح صحیح مسلم اٹھائیے، اس حدیث پاک کی شرح اٹھائیے، زبدۃ المحسرین علامہ شبیر احمد عثمانی نور اللہ مرقدہ بانی پاکستان بھی ہے، بانی پاکستان قائد اعظم کا جنازہ بھی پڑھانے والے ہیں، قدم سے قدم ملا کے تاریخ پاکستان کے عظیم لیڈر نڈر ثبوت بھی ہے۔ علامہ عثمانی حدیث پاک کی مسجد پہ بیٹھتے، محدث نظر آتے، تفسیر کی مسجد پہ بیٹھتے، مفسر نظر آتے، افتاء کی مسجد پہ بیٹھتے، مفتی نظر آتے، خانقاہ کی مسجد پہ بیٹھتے، صوفی نظر آتے، پیر طریقت نظر آتے، تو اس وقت میدان میں اترتے تو کارزار کا مجاہد بن جاتا۔ اس بندے نے حدیث پاک کی شرح پہ کتاب لکھی ہے جس کا نام فتح الملہم، شرح صحیح مسلم ہے۔ صحیح مسلم پڑھائی، اس کی شرح بتائی، سنائی، لوگوں کو سمجھائی کہ نبوت نے بات کیا کی ہے۔ فرمایا اللہ نے اس جگہ کو جنت کا ٹکڑا بنایا ہے، انہا تنقلو فی دار الاخرہ، فرمایا قیامت کا دن ہوگا جہاں اللہ تمام انبیاء کرام کی مسجدوں کو، تمام لوگوں کی مسجدوں کو، بیت اللہ کو، بیت المقدس کو، مسجد نبوی کو اللہ کے گھر ہونے کے ناطے جنت کی بیٹیاں بنا کر جنت میں جگہ دے گا، تو وہاں اس جگہ کو بھی اٹھا کر جنت میں پہنچایا جائے گا جس کو نبوت نے جنت قرار دیا۔ یہ قیامت میں جنت میں جائے گی، یہ قیامت میں جنت میں جائے گی، یہ بھی جنت کا حصہ ہے۔ اور سنیں، اگر جب ہم یہ جملہ کہتے ہیں یار لوگ اس پہ بھی حاشیہ چڑھاتے ہیں، اچھا یہ جنت ہے، میں کہتا ہوں جی بالکل، کہتے ہیں اچھا پھر اس میں تو کوئی کافر گزر نہ سکے، کیوں کہ جو کافر ہے وہ جنت میں جاتا نہیں ہے، تو یہاں تو کوئی کافر نہیں آنا چاہیے، حالانکہ کوئی کافر خود کو مسلمان لکھوائے وہاں چلا جائے تو جا سکتا ہے، تو جنت کیسے؟ میں نے کوئی بے وقوف ہو، کوئی پگلوں کو بندہ عقل تو رکھے، میں کہتا ہوں مسجد جنت، کہتے جی ہاں، بیت اللہ جنت، کہتے جی ہاں۔ میں نے کہا ابو جہل وہاں ہوتا تھا، کیوں؟ اندر بت لگائے تھے، کیوں؟ وہاں پہ ابو جہل طواف کرتا تھا، نبوت نے منع کیا تھا، اسلام آنے کے 8ویں ہجری میں سب کو نکال دیا گیا تھا، 9ویں ہجری میں مکمل پاک کر دیا گیا تھا، 10ویں ہجری میں نبوت نے حج کیا، اس وقت ننگا طواف تک بھی بند ہو چکا تھا، یہ وہاں کیوں ہوتے تھے؟ کہتے ہیں جب تک دنیا میں ہے کافر بھی گزر سکتا ہے۔ میں نے کہا یہی جواب وہاں دے دیں، جب تک دنیا میں ہے حکم اور ہے، آخرت میں جائے گا حکم اور ہے۔ تو تھوڑی سی عقل بھی بندہ کر لے، خیرات بھی بندہ لے آئے، سوچ اور فہم لے آئے، تو پھر اللہ کے فضل سے مسئلہ سمجھنا مشکل نہیں رہتا۔ میرے دوستو، نبوت کے روزے کی اہمیت پر چوتھی دلیل عرض کرنے لگا ہوں۔ نبی پاک کے روزہ مبارکہ میں اتنا مرتبہ ہے، اللہ تعالیٰ آپ کو کبھی مدینہ طیبہ ضرور لے جائے گا۔ جب آپ مدینہ طیبہ میں جائیے، بالکل روزہ پاک کے سامنے ٹھہر جائیے، ادھر آپ نبی پاک کے روزے کی جالیوں کے دائیں اور بائیں 2 ستون دیکھیں گے، ان دونوں ستونوں پہ 2 اشعار، اس ستون پہ 2 شعر اس ستون پہ لکھے ہوئے آپ کو نظر آئیں گے۔ وہاں پر ستون پہ شعر ہے، یا خیرہ من دفنت بالقائی اعظمہ فطاب من طیبہن القاء والاکم نفس الفداء لقبر انت ساکنہ فیہ الافاق وفیہ الجود والکرم۔ 2 شعر ادھر ہیں، 2 شعر ادھر ہیں۔ میرے دوستو اس کا ترجمہ کیا ہے؟ یہ لکھے کیوں گئے تھے؟ کہے کس نے ہیں؟ بات کس کی ہے؟ ایک شاعر نبوت کے عشق میں تڑپتا ہوا حضور پاک کی قبر مبارک پہ آیا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آ کے اس شخص نے اپنی محبت کا اظہار جس اخلاص سے، جس خلوص سے، جس تہ دل سے، جس دل کی اتھا گہرائیوں سے کیا، اس کا خلوص آج بھی روزے پہ لکھا ہوا موجود ہے۔ اس نے کہا یا خیر من دفنت بالقاء اعظمہ، اے خوشبودار جسم کے مالک، اے مقدس و معظم درجے کے مالک، اے خوشبودار جسم والے، فطاب من طیبہن القاء والاکب، آپ کی خوشبو نے اس کے ارد گرد کو آنے کے بعد بھی خوشبودار کر دیا۔
نفس الفداء لقبر انت ساکنہ، میری جان قربان اس قبر پہ جس میں آپ زندہ سلامت ہیں۔ اردو میں دو لفظ چلتے ہیں، ایک ہوتا ہے ساکت، آخر میں تا ہے، ایک ہے ساکن، آخر میں نون ہے۔ ساکت سکتہ سے نکلا ہے، اس کا معنی ہوتا ہے جس میں کوئی کسی قسم کی جان نہ ہو، ساکت ہے، مردہ ہے۔ ایک ہوتا ہے ساکن، سکنا، سکون، سکونت، اس کا معنی ہوتا ہے زندہ لوگ۔ میں مثلا یہاں لکھوں نا رسول پور تارڑ، سکنا رسول پور تارڑ، بھائی صفدر کو خط لکھوں تو سکنا کا معنی قبرستان نہیں ہوگا، سکنا کا معنی زندہ رہنے کی جگہ ہوگا۔ تو رسول اللہ کے روزے پہ ہے انت ساکنہ نفس الفداء لقبر انت ساکنہ، میری جان قربان اس قبر پہ جس میں آپ ساکن بمعنی زندہ موجود ہیں۔ فیہ العفاف وفیہ الجود والکرم، آپ کی سخاوت آج بھی آپ کے ساتھ موجود ہے، جدا نہیں ہوگی۔ اور اگلے دو اشعار شیخ زکریا رحمہ اللہ نے فضائل حج میں لکھ دیے، فرمایا اس نے حضور پاک کے بعد حضرت ابوبکر عمر کی قبر کے لیے کہا وَصَاحِبَاكَ لَا أَنْسَاهُمَا أَبَدًا مِنِّ السَّلَامُ عَلَيْهِمَا مَا جَرَى الْقَلَمُ، میں آپ کے دوستوں کو بھی محبت میں نہیں بھولا، میری طرف سے ان کو سلام ملتا رہے جب تک دنیا میں کسی قلم کار کا قلم چلتا رہے۔ میرے دوستو یہ روزہ پاک ہے۔ اچھا آپ کے ذہن میں خیال آئے گا مولوی صاحب شعر کے ساتھ بھی کوئی دلیل ہوتی ہے؟ شعر کوئی دلیل ہے؟ شعر پڑھ رہے ہو، بابا میں نے 3 دلیلیں قرآن اور سنت کی دی ہیں، چوتھی دلیل شعر کی دی ہے، تائید تو ضرور ہے، لیکن آؤ میں جملہ کہنے لگا ہوں کہ یہ تائید بھی ہے اور دلیل بھی ہے۔ آپ کہیں گے کیسے؟ یہ شعر اس مسجد میں نہیں لکھا ہوا، یہ عام تختی پہ نہیں ہے، یہ روضہ مصطفیٰ پہ ہے، اور میرے پاک پیغمبر کی حدیث ہے، موطا امام مالک کتاب الصلاۃ باب جامع الصلاۃ، حضرت زید ابن اسلم کی روایت موجود ہے، سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے وفات سے پہلے فرمایا لعن اللہ الیہود والنصارى اتخذوا قبور انبیائہم مساجدا، اے اللہ تو ان سے بری ہو جا، یہود اور نصارہ نے تو اپنے نبی کی قبر کو سجدہ گاہ بنا لیا تھا، اے اللہ میں ان سے بری ہوں، اللہم لا تجعل قبری وثنا یعبد، میرے مولا میری قبر پہ شرک نہ ہو، میری قبر پہ شرک نہ ہو، میری قبر پہ شرک نہ ہو، لا تجعل قبری وثنا یعبد، میری قبر کو شرک کی آماج گاہ نہ بنانا۔ حضور پاک نے دعا مانگی، رب نے ایسی قبول کی، آج حضور کی قبر پہ شرک کا شائبہ بھی نہیں ہے، کوئی شرک کرے تو اس کے مقام سلاخوں کے پیچھے ہوا کرتا ہے، لیکن اس روزے پہ ان اشعار کا موجود ہونا حضور کی دعا کے بعد پتہ چلا یہ صحیح عقیدہ لکھا ہوا ہے، ورنہ لا تجعل قبری وثنا یعبد نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی دعا کی وجہ سے ان شعروں میں بھی دلیل کی قوت پیدا ہو جاتی ہے، ورنہ خالی شعر کون پیش کرتا ہے؟ شعر تو کئی ہیں، دیوان لکھے ہوئے ہیں، اشعار کی کتب لکھی ہوئی ہیں، اشعار کے بڑے بڑے رجسٹر لکھے ہوئے ہیں، غزلیات کی کتابیں بھری ہوئی ہیں، لیکن میں نے ان میں سے کسی شعر کو نہیں پڑھا، میں نے اس جگہ پہ اس شعر کو پڑھا ہے جس کو دعائے مصطفیٰ حاصل ہے۔ میرے دوستو نبوت کے اس روزے پر میں آپ کی خدمت میں ایک بات پیش کرنے لگا ہوں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے 4 دلیلیں روزے پہ دی، 5ویں دلیل مسند دارمی میں حضرت امام دارمی رحمہ اللہ حضرت ام المؤمنین صدیقہ بنت صدیق سیدہ کائنات نبی پاک کی رفیقہ، نبی پاک کے دل اقدس کو سکون، رسول اللہ کی راحت، رسول اللہ کا آرام، رسول اللہ کے بستر کی عزت، مسلمانوں کی اماں جان حضرت سیدہ اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کی مرفوع روایت موجود ہے، حضرت اماں جان کے لیے فرمایا گیا جس وقت نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو دنیا سے گئے ہوئے ایک عرصہ گزرا، اماں بھی موجود تھی، قحط سالی کا زمانہ ہوا، لوگوں پر
بارشیں برسنا بند ہو گئی. بارشیں برسنے پر گھاس وغیرہ بھی پیدا نہ ہوتا. انسان تو پریشان, جانور بھی حیران و سرگردان تھے. ان کے لیے خوراک کا انتظام کرنا بھی مشکل ہو گیا. ہر بندہ دعا کے لیے نبوت کے دروازے پہ اماں جان عائشہ کی خدمت میں حاضری دیتا, مسجد نبوی میں آہوزاریاں کرتا, اللہ کے سامنے سجدہ ریز ہو جاتے. اے اللہ ہمیں بارش دے دے, اے اللہ ہمیں باران رحمت دے دے, اے اللہ ہمارے لیے میہ اور پانی رحمت کا ترتیب پہ آسمان سے برسا دے. مانگتے رہے لیکن بارش کی ترتیب نہ بنی. اماں کے پاس حاضری دی, آپ نے رسول اللہ کے ساتھ شب و روز گزارے, دن رات گزارے, سفر و حضر گزارا. آپ نبی پاک کی رازدار ہیں, آپ رسول اللہ کی حرم, حضور کی عزت, حضور کی ناموس, حضور کی حرمت ہے. آپ بتائیں آپ کے ذہن اقدس میں ترکیب و ترتیب کیا ہے, ہم بارش کو کیسے حاصل کر سکیں. اماں جان نے بڑا پیارا جملہ فرمایا, کہا کچھ بھی ہو مصطفیٰ مصطفیٰ ہے, اس کا احترام دائم اور قائم ہے. ابھی روضہ اقدس پہ جائیے, اس وقت وہاں گنبد نہیں تھا, اس وقت کی ترتیب موجود تھی. فرمایا ایک اینٹ کو اوپر سے تھوڑا سا ہٹا لیں تاکہ قبر مبارک میں اور آسمان کے بادل میں کوئی فاصلہ, کوئی آٹ, کوئی پردہ نہ رہے. ڈائریکٹ سورج کی روشنی, ڈائریکٹ بادل کا اثر قبر مصطفیٰ کے اوپر سایہ فگن ہو, پھر دیکھنا اللہ کی رحمت. کہتے ہیں وہ ایک اینٹ ہٹائی گئی, ابھی ہٹائی ہی گئی تھی, کچھ وقت گزرا, بادل اکٹھے ہوئے, جاڑے کا موسم بنا, چھن چھن کے بارش برسی, حتیٰ کہ اپنا بھی پانی جمع ہو گیا, جانوروں کے لیے بھی سیرابی کا انتظام ہو گیا. یہ مسند دارمی کی حدیث پڑھ رہا ہوں, جنگ اخبار کا کالم نہیں پڑھ رہا, اخبار جہاں میں کسی صحافی کی تبصرے اور رائے کو نہیں پڑھ رہا, کسی اخبار کے بقیہ حصے کو نہیں پڑھ رہا. میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں اس ماں کی بات کو جس ماں کو رب نے مومن کی ماں کہا ہے, جس ماں کو رب نے ام المؤمنین کہا ہے. سورت نمبر 33 سورت احزاب, پہلا رکوع رب کریم فرماتے ہیں النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم. مؤمن کے لیے نبی کی بیویاں ماؤں کی حیثیت رکھتی ہیں. میرے دوستوں میں اس ماں کی بات پیش کر رہا ہوں. اماں نے ہٹوایا اور بارش آئی. آج بھی روضہ اقدس پہ جائیے, اللہ آپ کو لے جائے. روضہ اقدس چاروں طرف سے بند ہے, لیکن وہ ایک اینٹ کی جگہ آج بھی وہاں پہ سلائی ہو کے اس طرح رکھی ہوئی ہے تاکہ وہ نشانی اور یادگار قائم رہے کہ اس کے عین نیچے مقام کو اماں نے کھلوایا تھا. آپ پورے روزے کو دیکھیں, آپ کو روضہ اقدس کی ایک سائڈ پہ, ابھی 3D پہ جا کے آپ سرچ کر لیں, دیکھ لیں, ایک سائڈ پر آج بھی آپ کو تصویر میں وہ جگہ ملے گی جس جگہ کو آج بھی بطور یادگار, بطور ہسٹری, بطور تاریخ اس جگہ پہ آج بھی وہ نشانی قائم اور دائم ہے. تو میرے دوستو, یہ روضہ اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام اور مرتبہ ہے. میری دعا ہے گنبد خضرا پہ اللہ آپ کو بھی لے جائے, ہمیں بھی لے جائے, آپ کی فیملی کو آپ کے ساتھ لے جائے, ہماری فیملیز کو بھی اللہ ساتھ لے جائے, اور رب کریم ہمیں ان تمام محبتوں, عقیدتوں, تعلق والے عشقیانہ عقیدے میں قائم اور دائم فرمائے. آئیں ذرا بیان کا دوسرا حصہ جسے ہم عقیدہ حیات الانبیاء کہتے ہیں, اس حصے پر میں آپ کی خدمت میں چند معروضات پیش کر رہا ہوں. میرے دوستو توجہ رکھنا, رسالت مآب علیہ الصلوۃ والسلام کے معاملات پر عقیدہ حیات النبی کا مطلب کیا ہے. سنیں, میں توجہ سے سمجھانے لگا ہوں. مسجد میری, عوام میری, جلسہ ہمارا, تو ہمارے جلسے پہ ہمارا عقیدہ. یہ اے نہ سمجھیں مجھے کسی کو دھونے دھلانے کا شوق ہے. جب ہم اس عقیدے کی بات کرتے لوگ کہتے ہیں انہوں دھونا ہے. بابا ہم دھوبی نہیں ہیں, ہم مولوی ہیں, ہم عقیدہ رکھتے ہیں. دھونا کسی اور کا کام ہوگا. ہم اپنا نظریہ رکھتے ہیں, کسی کے بغض میں نہیں رکھتے, اللہ رسول کے حکم پہ رکھتے ہیں. ہمیں کسی سے کیا لینا دینا, کوئی مانتا ہے مانے, نہیں مانتا نہ مانے, لیکن کسی کے نہ ماننے سے کوئی فرق نہیں پڑتا. بعض اوقات لوگ کہتے ہیں ہماری چیڑ کے لیے عقیدہ رکھا. ابھی تمہاری حیثیت کیا ہے ایسی تیری چیڑ واسطے عقیدہ رکھی ہے؟ یہ کوئی بات ہے بھائی؟ ہم نے شریعت کو فرماتے ہوئے سنا کہ حضور آخری نبی ہیں. ہم نے کوئی مرزائیت کی چیڑ کے لیے عقیدہ رکھا ہے؟ مرزائی تو کل کی پیداوار ہے. ہمارا عقیدہ 1400 سال سے آ رہا ہے.
ہم ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو خلیفہ اول مانتے ہیں، مانتے ہیں نہیں مانتے؟ بولیے بولیے، مانتے ہیں۔ تو جب ہم ابو بکر کو خلیفہ اول مانتے ہیں، ہم رافضی کو چھیڑنے کے لیے مانتے ہیں؟ تو کل کی پیداوار ہے، ہم تیرے لیے ابو بکر صدیق کا عقیدہ رکھیں، ہم ابو بکر کا عقیدہ ابو بکر کی وجہ سے رکھتے ہیں۔ ایسے امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ، اب ان کا احترام رکھتے ہیں، ان کا مرتبہ و مقام رکھتے ہیں اور انہیں امام اعظم سمجھتے ہیں، تو کسی منکر کی تنکیر و انکار کی وجہ سے کہ یہ نہیں مانتا، وہ نہیں مانتا، وہ نہیں مانتا، وہ نہیں مانتا، اس وجہ سے نہ بابا ہم امام ابو حنیفہ کو قرآن و سنت کی میزان میں مانتے ہیں۔ مجھے بتائیے، اسی طرح عقیدہ حیات النبی ہے، ہم کسی کے چھیڑنے کے لیے نہیں مانتے، ہم عقیدہ حیات النبی مانتے ہیں، اللہ کے قرآن سے مانتے ہیں، نبی کے فرمان سے مانتے ہو یا نہیں مانتے؟ جتنے دوست بیٹھے ہو، میں جان بوجھ کے آپ کے ہاتھ کھڑے کرا رہا ہوں تاکہ پتہ چلے جلسے میں مہمان کون ہے اور مسلمان کون ہے۔ عقیدہ حیات النبی مانتے ہیں نہیں مانتے؟ کسی کی چھیڑ خانی کے لیے یا اللہ رسول کے کہنے پہ؟ ہم اللہ رسول کے کہنے پہ اوپر مانتے ہیں اور اللہ رسول کے احکامات پہ مانتے ہیں، ہے یا نہیں ہے؟ ہم قرآن کی وجہ سے مانتے ہیں، نبوت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان کی وجہ سے مانتے ہیں اور نبی پاک کی احادیث کی وجہ سے مانتے ہیں، نبی پاک کی تعلیمات و فرمودات کی وجہ سے مانتے ہیں، کسی کی چھیڑ خانی کی وجہ سے نہیں مانتے۔ ایسا ہے یا نہیں ہے؟ تو جب ہم کسی کی چھیڑ خانی کی وجہ سے نہیں مانتے تو خواہ مخواہ سے ہمارے عقیدے کو یہ نہ کہا جائے اجی ایس واسطے مندے ہوتے اس واسطے مندے ہو، نہ بابا کسی کل کے بندے کی پیدائش یا جو نہ پھدی کو شوربہ جس کی حیثیت کوئی نہ ہو اس کی وجہ سے کوئی عقیدہ رکھ کے بیٹھے، نہ بابا عقیدہ قرآن کی وجہ سے ہے، نبی کے فرمان کی وجہ سے۔ عقیدہ حیات النبی پر یہ بات ذہن میں رکھیں کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو قبر مبارک میں زندہ مانتے ہیں، کئی دلائل۔ میں شہید ختم نبوت مولانا یوسف لدھیانوی رحمہ اللہ کے ذوق کو پیش کرنے لگا ہوں قرآن پاک کی تفسیر اور حدیث پاک میں۔ بڑا پیارا جملہ فرمایا لوگو، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو رب کریم نے کیا مرتبہ دیا؟ کہا شہید کے رتبے کو دیکھو کہ رب نے شہید کو زندہ فرمایا، کیوں؟ لمن یقتل فی سبیل اللہ، اس کی موت اللہ کے راستے میں آئی ہے۔ کیا آئی ہے؟ صرف ایک چیز، موت اللہ کے راستے میں۔ کہ نبی کو دیکھو تو قرآن کہتا ہے قل ان صلاتی و نسکی و محیایا و مماتی للہ رب العالمین۔ نبی کی تو پوری زندگی اللہ کے لیے۔ قل فرما دیں اے نبی پاک، ان صلاتی نبی کی نماز، و نسکی نبی کی قربانی، و محیایا پوری زندگی، و مماتی نبی کی موت، للہ رب العالمین، یہ اللہ تعالیٰ کے لیے جو تمام جہانوں کو پالنے والا ہے۔ تو کہا شہید کی ایک چیز اللہ کے لیے کہ اللہ کے لیے موت آئی ہے تو وہ زندہ ہے، نبی کی زندگی بھی اللہ کے لیے، نبی کی وفات بھی اللہ کے لیے، نماز بھی اللہ کے لیے، قربانی بھی اللہ کے لیے۔ اگر وہ ایک چیز کی وجہ سے شہید زندہ ہے تو نبی چار چیزیں دے کے اس سے کئی گنا بڑھ کے زندہ۔ میں نے تو اس پر کوئی حدیث پیش نہیں کی جس کے اوپر کوئی ضعیف ہونے کا فتویٰ ٹھونک دے، میں نے تو دو آیات کو ملا کر تفسیر آپ کی خدمت میں اہل علم کے واسطے سے رکھی ہے۔ تو میرے دوستو اس طرح تو کئی بات موجود ہے، کئی معاملات موجود ہیں، اگر اس سے بڑھ کے بھی آگے جائیں۔ شہید زندہ ہے کیوں؟ یہ نبی پر ایمان رکھتا ہے، اللہ کے راستے میں جان دیتا ہے، پتہ چلا شہید مؤمن ہے، یہ جان دے تو زندہ ہے، اور شہید کا ایمان نبی ہے، ایمان کیسے مردہ ہے؟ شہید مؤمن ہے، نبی ایمان ہے۔ اوہ مؤمن کا درجہ تم زندہ مانتے ہو، جو خود ایمان ہے اس کا کوئی مقام نہیں ہے۔ یار میں بعضوں کا حیران ہو جاتا ہوں، میں اس طرح کی تیسری مثال سمجھانے لگا ہوں۔ جلسے میں عوام کے لیے روٹی ہو تو جو جلسے کی میزبان انتظامیہ اپنے مہمان کو بلائے اس کے لیے نہ ہو سکتا ہے؟ وہ کہتے ہیں اگر عوام کے لیے ہے تو مہمان کے لیے اس سے بڑھ کے ہے، تو بابا شہید کے لیے ہے تو نبی کے لیے اس سے بڑھ کے ہے۔ کیسے ہو سکتا ہے؟ کس طرح کا معاملہ ہے؟ تو یہ عجیب معاملات ہیں۔ اچھا تھوڑا سا آگے چلیں، جب یہ کہا جاتا ہے کہ نبوت کی زندگی ہے، جب یہ دلیل دیتے ہیں تو کچھ لوگ کہتے ہیں اچھا
اگر زندہ ہے تو کسی نے دیکھا بھی ہے؟ میں کہتا ہوں جی ہاں، اس آنکھ نے دیکھا ہے جس جیسی آنکھ اس کائنات میں کوئی نہیں۔ صحیح مسلم، ضعیف مسلم نہیں۔ کون سی کتاب ہے؟ صحیح مسلم، جلد نمبر 2، کتاب الفضائل، باب فضائل موسیٰ علیہ السلام، صفحہ نمبر 268، قدیمی کتب خانہ کراچی سے چھپی ہے، ورقے کی دائیں سائیڈ ہے۔ حضرت انس ابن مالک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں حضور پاک نے فرمایا مررت علی موسیٰ، میں موسیٰ علیہ السلام کی قبر پہ گزرا، عند الکثیب الاحمر، ساتھ سرخ رنگ کا ٹیلا تھا، وہو قائم یصلی فی قبرہ، وہ اپنی قبر مبارک میں کھڑے ہو کے نماز ادا فرما رہے تھے۔ یہ کسی راوی نے نہیں دیکھا جو تو کہ امتی کو غلطی لگی ہے، یہ کسی امتی نے نہیں دیکھا تو کہ پتہ دیکھنے میں بھول ہو گئی ہو، شاید پہچان نہ سکا ہو، شاید شناسائی میں فرق آیا ہو، یہ دیکھا ہے اس آنکھ نے جس جیسی آنکھ اس کائنات میں کوئی نہیں۔ اس دھرتی کے سب سے عقل مند انسان نے دیکھا، اس دھرتی کے سب سے بڑے کامل الایمان انسان نے دیکھا، اس دھرتی کے سب سے بڑے رتبے رکھنے والے نے دیکھا ہے، کسی آپ نے نہیں دیکھا۔ جب ہم یہ حدیث پیش کرتے ہیں، ایک شخص ایک دن مجھے کہنے لگا مولانا حضور پاک کا دیکھ لینا تو معجزہ ہے، تو میں نے کہا میں بھی مانتا ہوں معجزہ ہے، دیکھ لینے سے تو استدلال نہیں کر رہا، میں تو بتا رہا ہوں انبیاء میں نبی قبر میں نماز پڑھتا ہے، میری دلیل تو پڑھنے سے ہے، دیکھنا تو معجزہ ہے۔ ایک ہے دیکھ لینا، ایک ہے پڑھنا، میں تو پڑھنے سے دلیل دے رہا ہوں، لیکن دیکھنے میں نبوت کی تعریف کر رہا ہوں کہ اس آنکھ نے دیکھا ہے جس جیسی آنکھ کوئی نہیں، جس کو رب نے فرمایا ما زاغ البصر وما طغى، نبوت کی آنکھ میں کوئی گمراہی نہیں ہے، اس آنکھ نے دیکھا ہے۔ اور میرے دوستو جب ہم اس عقیدے کی بات کرتے ہیں، کچھ لوگ ہمیں کہتے ہیں مولوی صاحب ایک بات پوچھیں، جی پوچھیں، آپ نبوت کو قبر مبارک میں زندہ مانتے ہیں؟ میں نے کہا جی ہاں۔ کیا ضرورت ہے اس بات کرنے کی؟ قبر میں سوال ہوگا اس کا؟ یہ عجیب نظریہ ہمارے سر پہ مسلط ہے، قبر میں سوال ہوگا؟ میں 2 جواب دینے لگا ہوں، توجہ رکھنا۔ پہلا جواب، کتنے بچے ہیں؟ اجی میرے 5 بچے ہیں۔ شادی کی ہے؟ جی ہاں۔ تو شادی کا سوال قبر میں ہوگا؟ ہاں بڈھی لے کے میں آ گیا اپنے گھر میں سوانی بھائی ہوئی ہے، اس دا تو میں نہیں سوچیا۔ عقیدے کی بات کریں جی قبر میں سوال ہوگا؟ اجی تو اکٹھا پھڑا ہوا کیوں؟ اجی میں قربانی کر لیا، قربانی سے سوال قبر ہی چھوڑے؟ اس پہ تو تمہیں کوئی نہیں سمجھ آ رہا۔ کل کوئی کہے گا روزہ نہ رکھو، روزے کا سوال قبر پہ نہیں ہے، کہیں گے زکوٰۃ نہ تو زکوٰۃ کا سوال نہیں ہے، وہاں تو 3 سوال ہیں، کیا کرو گے؟ میں نے کہا پہلا جواب۔ دوسرا جواب، ہاں قبر میں عقیدے کے بارے میں پوچھ ہوگی۔ پھر حیران، اچھا کیسے؟ میں نے کہا سوال 3 ہے، من ربک، تیرا اللہ کون ہے؟ من نبیک، تیرے نبی کا تعارف کیا ہے؟ تیسرا، ما دینک، تیرا مذہب کیا ہے؟ مذہب میں عقائد پہلے ہیں، مسائل بعد میں۔ مذہب میں عقائد پہلے ہیں، تو مجھے کہتے سوال نہیں ہوگا۔ کل کسی مرزائی اٹھ کے کہہ دینا بھئی ختم نبوت زندہ باد دا نعرہ نہ لو، کوئی قبر تے نبی دے بارے پوچھنا جانا ہے، کوئی ختم نبوت دا لفظ تے کوئی نہیں، تو پھر چھڑ جائیے عقیدہ۔ خدا کے بندے، یہ عقیدہ حیات النبی عقائد میں ہے، جیسے ختم نبوت عقیدے میں ہے، اگر وہاں عقائد کا سوال ہے یہاں بھی عقائد کا سوال ہے۔ اور آگے چلیں، میں ایک جملہ مزید آپ کی خدمت میں عرض کرنے لگا ہوں۔ میرے دوستو، ہم جب عقیدہ حیات پر بات کرتے ہیں تو کچھ لوگ سوال کرتے ہیں، سوال سنجیدہ ہو تو جواب دینا چاہیے، سوال غیر سنجیدہ ہو تو پھر لوگوں کو خود ہی سمجھ آ جاتی ہے۔ ایک آدمی نے ایک دن مجھ سے پوچھا مولانا میں ایسا سوال کروں گا آپ کو پھنسا لوں گا۔ میں نے کہا اللہ تیرا بھلا کرے، پھنسا لینا اپنی جگہ تے، لیکن سوال کوئی مضبوط ہے تو لیا، بڑا مضبوط ہے، لیا ڈھڈا مضبوط ہے۔ بھئی 10 کیڑی سوال ہے؟ آپ کے ہاتھ میں پین دے رہا ہوں جی، دے دیا، اب یہ صفحہ ہے لکھ لیا، اب ادھر لفظ لکھو، نبی کی عمر کتنی ہے، بس وہ لفظ فگر لکھ دو۔ میں نے لکھ دیا 63 ایئرس۔ نبی پاک کی کتنی عمر ہے؟ 63 سال۔ میں نے کہا لو جی لکھ دیا، اگر دسو پھنس گئے ہو۔ میں نے کہا پھنساؤ۔ کہتے تم کہتے ہو حضور 1400 سال سے قبر میں زندہ۔ میں نے کہا جی ہاں۔ کہتے عمر ہوئی 1463 سال۔ کتنی ہوئی؟ میں اندر سے ہنس رہا تھا، یار کیسے بے وقوف ہے۔ میں نے کہا اچھا اس سوال کو یہاں رکھ، یہ پہلے مجھ سے اور کاغذ پہ لکھ تیری عمر کتنی ہے۔ کیا مطلب؟ میں نے کہا تو لکھ، اپنا فگر لکھ، نمبر لکھ، تیری عمر کتنی؟ اس نے لکھا 40، میری عمر 40 سال ہے۔ میں نے کہا یہی لکھا جی۔ میں نے کہا ثبوت؟
کہتے 1983 میں پیدا ہوا، 93 10 2003 20 2013 30 اور 2023 40۔ میں نے کہا نہیں جھوٹ بول۔ اس نے جب جیل سے شناختی کارڈ نکالا اور مجھے دکھایا 83 پیدائش ہے، 2023 چل رہا ہے، 40 سال۔ میں نے کہا نہیں پھر بھی جھوٹ ہے۔ کہتے وہ کیوں؟ میں نے کہا حدیث پاک میں ہے ثم ينفخ فیہ الروح، صحیح بخاری جلد اول، کہ بچہ ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے، چوتھے مہینے روح پڑ جاتی ہے، بندہ زندہ ہو جاتا ہے۔ کہتے ہاں۔ میں نے کہا آپ گنو، چوتھا مہینہ، پانچواں مہینہ، چھٹا، ساتواں، آٹھواں، نواں، 6 مہینے ماں کے پیٹ میں بچہ زندہ رہتا ہے، تو وہ بھی تو عمر شروع ہو گئی ہے۔ کوئی پیدا ہوتے وقت تجھے روح تھوڑی آئی، روح تو تیری چوتھے مہینے میں آئی۔ تو لکھ ادھر 40.5 سال۔ 40 کیوں لکھے؟ جھوٹ بولتے ہو؟ اب تو اس کے سر کو چکر شروع ہو گیا ہے نا۔ ایک بات کہوں، میں نے کہا جی بڑے شوق سے، دنیا والی زندگی میں ماں کے پیٹ والی زندگی شامل نہیں کرتے۔ میں نے کہا نبی کی عمر بھی 63 سال ہے، دنیا والی زندگی میں قبر کے پیٹ والی زندگی بھی شامل نہیں کرتے۔ جب جواب ہو گیا، آیت پڑھ کے جواب دیں۔ میں نے کہا جناب نے آیت پڑھ کے سوال کیا تھا، ہیں؟ جناب عقل سے سوال کر دیں تو واہ 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 عقل ہے، اور ہم کوئی بے عقل مخلوق ہیں، ہم عقل سے جواب نہیں دے سکتے۔ آپ آیت پڑھتے، میں آیت پڑھتا، آپ نے عقل پیش کی ہے، میں نے بھی عقل پیش کی ہے، ایک ہی مسئلہ۔ اس طرح کے عجیب سب۔ ایک اور آپ کو سوال سنو، حیران ہوں گے آپ۔ مجھے ایک شخص نے کہا نبی پاک قبر میں نماز پڑھتے ہیں؟ میں نے کہا جی بالکل پڑھتے ہیں۔ کہتے کیوں؟ میں نے کہا حضور پاک نے فرمایا جعلت قرۃ عینی فی الصلاۃ، نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، یعنی نماز دل کے نبی کے دل کا سکون ہے۔ تو نبوت سکون کے لیے پڑھتی ہے، کوئی فرض نہیں ہے حضور پہ، فرض صرف دنیاوی زندگی تک تھا، اس کے بعد اپنی مرضی اپنی چاہت سے پڑھتے ہیں۔ 2 پیپر ہوتے ہیں نا، ایک ہوتا ہے الیکٹیو، ایک ہوتا ہے کمپلسری۔ کمپلسری لازم ہے اور الیکٹیو اپنی مرضی پہ ہے، اختیاری ہے، جو بھی رکھ لو۔ تو الیکٹیو ہے، الیکٹیو پریئر ہے، پسندیدہ نماز ہے، تلذذی ہے، اپنے مزے کے لیے پڑھتے ہیں، کوئی ٹائم فریم نہیں ہے، ہوں پڑھنی ہے تو نہیں پڑھی تو گناہ گار، اے گل نہیں۔ کہتے ہیں اچھا چلو ٹھیک ہے نماز پڑھتے ہیں، آپ نے حدیث پڑھ دی ہے، میں مان گیا، لیکن مجھے سوال ہے۔ میں نے کہا پوچھو، وضو کہاں سے کرتے ہیں؟ نبی نماز میں وضو کہاں سے کرتے ہیں؟ میں نے کہا میں ایک بات پوچھوں؟ کہتے جی ہاں۔ میں نے کہا یہ کندھے پہ بیٹھے فرشتے اڑتے بھی ہیں بیٹھتے بھی ہیں؟ کہتے جی ہاں۔ میں نے کہا جب اوپر جبہ آ گیا، قمیض آ گئی، تو وہ تو کندھے پہ بیٹھے تھے، اب کیسے اڑیں گے؟ اے تو کالر کو نکل کے آنے ہونا، بازو کو نکل کے جانا ہے، کتھو جانا ہے؟ دس اڑنے کے لیے تو اوپر قمیض آ گئی، ساڑھے مولویوں دے تو اتنے رومال آ جاتا ہے، ہاں ایک رومال بھی آ گیا، اب بتائیں کہاں گیا؟ مولانا نے واسکٹ پاتی ہوئی ہے، ہاں اجی اتنے گڈی ڈگی آ گئی ہے، دسو ہوں کتنے گئے نے؟ فرشتے کہاں گئے؟ یا تو بیچارے لکھنے سے بھی گئے کہ اوپر کپڑا آ گیا، یا میں نے ایسے ہاتھ رکھ لیے، انہوں نے سیائی شیائی اتنے ڈگ گئی ہے تو جان چھٹی، کی لکھنا ہے دسو؟ کہنے لگا مول صاحب آپ عجیب باتیں کرتے ہیں۔ میں نے کہا عجیب سوال کا عجیب جواب ہے، مجھے بتا کہاں جاتے ہیں؟ کہتے ہیں یہ عالم غیب کی بات ہے، اس پہ سوال نہیں کرتے بس مانتے ہیں۔ میں نے کہا وہ بھی عالم قبر کی بات ہے، سوال نہیں کرتے پھر مانتے ہیں، تو سوال کیوں کیتے ہیں؟ لیکن میں تمہیں تمہاری زبان میں جواب دینا جانتا ہوں۔ نبی قبر میں وضو کہاں سے کرتے ہیں؟ کہتے ہیں جی ہاں۔ میں نے کہا نبی کی قبر جنت کا باغ ہے، صحیح بخاری کی حدیث ہے، حضور کے روضے پہ بھی لکھی ہے۔ کہتے جی ہاں۔ میں نے کہا جنت میں پانی ہے یا نہیں ہے؟ قرآن سے پوچھ لیتے ہیں۔ قرآن کہتے ہیں انہار من ماء، جنت میں پانی کی پورے نہریں ہوں گی۔ تو ایک ٹوٹی دی گل کر دے، اجی کتنے وضو کر دینے؟ ایک ٹوٹی دی گل، اور خدا دے بندہ جنت میں پانی کی نہریں ہیں، انہار من ماء۔ پھر بتا تجری من تحتی الانہار، اور سوکھتی بھی نہیں ہے، خالدین فیہا ابدا، ہمیشہ کے لیے۔ پھر اس پانی سے وضو کر لیتے۔ لیکن اگلی بات کروں، میرے مطابق وضو ٹوٹے تو کرنا چاہیے۔ کہتے ہاں۔ میں نے کہا نبی پاک کو صحابہ نے وضو کرا کے قبر میں رکھا تھا؟ کہتے جی ہاں۔ میں نے کہا ٹوٹنا تو دکھا دے، کرنا میں دکھا دوں، ٹوٹن تو دکھا نا، ٹوٹیا تو پھر گل کرنی ہے۔ تھوڑا سا سوچ کے نا، بعض لوگ علمی ایزی لوڈ لیتے ہیں، اینو فون کریے اینو کریے، اے مولوی صاحب دسو اس دا کی جواب ہے؟ پھر علمی ایزی لوڈ سے سوال آ گیا، ٹوٹن بھی کھائیے؟ میں کہ جی بھی کھاؤ۔
زندہ آدمی سوتا بھی تو ہے نا؟ میں نے کہا جی سوتا ہے، سونے سے تو وضو ٹوٹ گیا، اگر حضور نے قبر میں آرام کر لیا تو وضو ٹوٹ گیا۔ میں نے کہا بس انی گل سی؟ کہ جی ہاں۔ میں نے کہا صحیح بخاری جلد اول، نبی پاک دنیا میں ہے، حضور پاک نے عشاء کی نماز پڑھائی ہے، حضور نے وتر نہیں پڑھے، حضور سو گئے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے اماں نے پوچھا اتنام قبل ان تؤتر، آپ نے وتر نہیں پڑھے، آپ سو گئے؟ سو گئے۔ حتیٰ سمیت غطیتا، پیغمبر گہری نیند سوئے، پھر اٹھا حضرت بلال رضی اللہ عنہ نبوت کے دروازے پہ حاضر، اور حضور پاک علیہ السلام کو جگایا۔ نبی پاک نے وضو تازہ نہیں کیا، صبح کی نماز پڑھا دی۔ حضرت بلال تو دیکھ رہے تھے۔ حضرت بلال سمجھتے ہیں میں نے دو باتیں سوچ لی تھی کہ یا وضو کا حکم اٹھ گیا ہے، بس ہون تے مزے ہی مزے نے، آج تے بات چھتی چھتی آئی ہے تے اللہ اکبر، وضو شضو کوئی نہیں کرنا، اللہ دے رسول جو نہیں کی تھی۔ اچھا یا تے وضو دا حکم اٹھ گیا تے یا حضور علیہ السلام بول گئے نے، چلو پوچھ لئیے سرکار تو، نبی فرما دے مسئلہ کیڑا ہے؟ تو حضرت بلال آگے ہوئے کہ یا رسول اللہ نے وضو کا حکم اٹھا لیا یا آپ بھول گئے؟ حضور پاک علیہ السلام نے دیکھا کہ اس نے نوٹ کر لیا جو میں سمجھانا چاہتا تھا، فرمایا بلال میں بھی نہیں بھولا، اللہ نے وضو کا حکم بھی نہیں اٹھایا۔ کہ یا رسول اللہ پھر ارشاد فرمائیے معمہ کیا ہے؟ فرمایا نحن معاشر الانبیاء، ہم انبیاء ہیں، ان عینایا تنامان ولا ینام قلبی، نبی کی نیند میں نبی کی آنکھ سوتی ہے، نبی کا دل جاگتا ہے، نبی جاگے دل تب بھی جاگتا ہے، نبی سو جائے دل تب بھی جاگتا ہے، نبی کے جاگنے سے وضو نہیں ٹوٹتا۔ میں نے کہا بیٹا تو نے کہا زندہ آدمی کو نیند آتی ہے، نیند میں وضو ٹوٹ جاتا ہے، اور نبی کا دنیا میں نہیں ٹوٹتا تھا، آخرت کی زندگی ہے قبر میں، اور قرآن کہتا ہے وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ، دنیا کی زندگی سے آخرت کی زندگی زیادہ بہتر ہے، ادھر تو بطری کے اولا نہیں ٹوٹتا۔ اب بتا، اب تو گیا۔ میں نے کہا اگلی بات کروں، اگر پانی نہ بھی ہو، وضو کرنا پڑ گیا تو پھر بھی قبر میں پورا علاج موجود ہے۔ اجی وہ کیا؟ میں نے کہا قرآن کہتا ہے جب پانی نہ ہو تو کیا کرو؟ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا، کہا پانی نہ ملے تو مٹی سے تیمم کر لو، اور قبر اور کچھ نہیں تے مٹی تے ہونی ہے نا، چاہے جنت کے باغ ہے، جنت کی مٹی ہے تے وضو ہو جانا ہے۔ پھر بچے گانا سوالات کر کے کیا امت کو آپ نظریہ دے رہے؟ ایک ظالم نے تو حد کر دی، وہ کہنے لگا مولانا آپ نبی کو قبر میں زندہ مانتے ہیں؟ استغفر اللہ، اگر اس کی گستاخی بتانا مقصود نہ ہوتا تو میں یہ لفظ نہ بولتا۔ کہتا نہیں کتنے دل پہ صبر کے پہاڑ رکھ کے جملہ بولنے لگا ہوں۔ کہنے لگا تم نبی کو قبر میں زندہ مانتے ہو، زندہ نبی کو صحابہ نے قبر میں درگور کیا تھا؟ زندہ نبی کو؟ کیا الفاظ ہیں یا لفظ تو بندہ ادب کے چن لے۔ عقیدہ اچھا نہیں ہے تو لفظ تے اچھے لب لاؤ نا، عقیدہ اچھا نہیں ہے تو بولے تو بندہ اچھا نہیں ہے، لفظ تو اچھے بول لے۔ میں مثال دیتا ہوں، ایک بندے کے والد صاحب بیٹھے ہوں اور وہ کہے اے میری ماں دا قسم ہے، اے میرے ماں دا خاوند ہے، بات تو سچی ہے، کوئی جھوٹی نہیں ہے، لیکن اگر یوں کہے میرے ابا جی ہیں تو کتنا ادب نظر آئے گا۔ یار تم یوں کہتے ہو درگور کیا تھا، بلکہ یوں کہو صحابہ نے زندہ نبی کو جنت کے حوالے کیا۔ نبی کی قبر کیا ہے؟ جنت کا باغ، تو زندہ نبی کو صحابہ نے جنت کے حوالے کیا تھا۔ یہ جملہ بولتے کون سی موت پڑتی ہے؟ تو صحیح جملہ بول لیں۔ تو میرے دوستو، عقیدہ حیات النبی کے بارے میں اس سے بھی کئی دلائل ہیں، میں نے صرف 2-3 دلائل آپ کی بلکہ 4 دلائل ٹچ کیے۔ آؤ میں 5ویں دلیل پیش کرنے لگا ہوں تاکہ اس نظریے پر بھی 5 اور اس پر بھی 5 توجہ رکھنا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ مبارک پہ جب آپ جاتے ہیں تو دنیا میں بھی نبی کو حکم تھا کہ مؤمن آئیں آپ کو سلام کریں تو آپ جواب دیں، قبر میں بھی مؤمن کے لیے یہی حکم ہے۔ قرآن پاک میں ہے وَإِذَا جَاءَكَ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِآيَاتِنَا فَقُلْ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ كَتَبَ رَبُّكُمْ عَلَى نَفْسِهِ الرَّحْمَةَ۔ اے نبی پاک جب آپ کے پاس مؤمن آئیں انہیں 2 پیغام اللہ کے دے دیں، ایک تو سلام علیکم سلام، اور دوسرا نے کہیں آپ کے رب نے آپ کے لیے اپنی جان پر یعنی اپنے پر تمہارے لیے رحمت لکھ دی ہے۔ تو اللہ آپ کو قبر پہ لے جائے، نبوت اللہ کی بات کو تسلیم کرتے ہوئے سلام بھی دے رہے ہیں، خوشخبریاں بھی دے رہے ہیں۔ اللہ پاک آپ کو رحم صراط مستقیم عطا فرمائے، دین اسلام پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔
جو لوگ اپنے رشتہ داروں کی قبر پہ جا کر دعائے خیر کرتے ہیں، اس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ تیرا کون سا رشتہ دار ہے؟ کیا اسے پتہ چلتا ہے؟ دیکھیں، جہاں تک عام بندے کی بات ہے، عام بندے کے معاملے میں ہم اتنی حد تک نہیں جاتے کہ اس کو نبوت کے ساتھ ٹھہرا دیں۔ عام بندے کا عام بندے والا معاملہ ہے، لیکن کچھ روایات میں آتا ہے کہ جب بندہ قبر پہ جاتے اور قبر پہ ٹھہرے، اللہ چاہے تو اس تک اطلاع کر دیتا ہے کہ یہ تیرا فلاں رشتہ دار جس کو تو دنیا میں اس طرح جانتا تھا، یہ تیرے اوپر پڑ رہا ہے۔ ابو داؤد شریف میں بھی اس پر حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما کی روایت موجود ہے۔ کچھ لوگ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے ذمے لوگوں کو نیکی کی طرف بلانا اور برائی سے منع کرنا ہے، باقی نبیوں کی امت کے ذمے یہ کام نہیں تھا، صرف عبادت کرنا تھی، کیا ایسی بات ہے؟ جی ہاں، انبیاء کا کام ہوتا تھا وہ امت کو جنت کے بارے میں بتائیں، جہنم سے ڈرائیں۔ ہمارے نبی پاک آخری نبی ہیں، خاتم النبیین ہیں، ختم نبوت کے صدقے یہ کام امت کے علماء اور فقہاء کا ہے۔ امام سرخسی رحمۃ اللہ علیہ اس بات کو سمجھاتے ہوئے فرماتے ہیں مبسوط کے اندر، فرمایا الحمدللہ الذی جعل ولایت الانذار للفقہاء بعد الانبیاء، تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جس نے انذار کا کام یعنی لوگوں کو تبلیغ کا کام انبیاء کے بعد فقہاء کے حوالے کر دیا ہے۔ ٹھیک ہے، یہ ختم نبوت کی صدقہ سے۔ اگر کوئی عام بندہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا کام کرنا چاہتا ہے تو وہ آدمی علماء سے پوچھ کے کرے، علماء سے زیر نگرانی کرے، خود اپنے منہ میاں مٹھو نہ بنے۔ مفتی صاحب، اگر کوئی آدمی مثلا چاول کی قیمت طے کر کے قیمت ادا کرتا ہے، پرچی کٹوا لیتا ہے، پھر اس کو پیسوں کی ضرورت ہوتی ہے، اس وقت نقصان ہو یا نفع ہو، وہ موجودہ قیمت وصول کر لیتا ہے، یہ درست ہے یا غلط ہے؟ وضاحت فرما دیں۔ ایسی صورت سود ہے، اس صورت سے بچنا چاہیے۔ میں آپ کی خدمت میں دو باتیں کرتا ہوں۔ اگر کسی بندے کو سود کی باتوں میں اشکال ہے، سمجھ نہیں آتا، تو علماء پہ اعتماد کر لے، اعتماد کر کے بات مان لے۔ ہر معاملے میں اندر نہیں جانا چاہیے۔ لوگ سمجھتے ہیں اس میں ریٹ فکس تو نہیں کیا تو سود کیسے ہے؟ بھائیو، ریٹ فکس کرنا صرف سود نہیں ہے، وہ سود کی ایک خاص قسم ہے۔ سود کی قسمیں اور بھی ہیں۔ یہ بھی ہے کہ آپ مال کے بدلے میں مال غیر جنس میں کر کے زیادہ لے لیں، آپ نفع نقصان برابری نہ کریں تب بھی سود ہے، اور غیر جنس میں برابری کر کے لے لیں تب بھی سود ہے۔ اس میں پھر چیزیں ہیں، الحنطۃ بالحنطۃ والشعیر بالشعیر والملح بالملح والتمر بالتمر والشعیر بالشعیر والذهب بالذهب والفضة بالفضة، پوری احادیث پاک میں ترتیب ہے۔ علماء اس کی تفصیلات آپ کو ایک ایک کیا بتاتے پھریں، تو اسی لیے ان چیزوں سے بچیں۔ یہ سودی معاملات ہیں، سود حلال اور حرام یوں ساتھ چلتے ہیں۔ جیسے رب فرماتے ہیں نا، بین دم و فرث لبنا خالصا، فرمایا جانور کے اندر ایک نالی جو ہے وہ خون کی ہے، ایک نالی گوبر کی ہے، اس کے درمیان میں پاک نالی دودھ کی ہے۔ بین دم و فرث لبنا خالصا، تو یہاں حرام اور حلال یوں اکٹھے چل رہے ہیں۔ آپ ہمیں یوں نہ کہنا بھی این کر لئیے تے این کر لئیے تے این، عقل استعمال کرنے دی لوڑ کوئی نہیں بابا۔ شریعت میں عقل شریعت کے تابع رکھ کر چلائیں۔ ہم سردیوں میں موزوں پر مسا کرتے ہیں نہیں کرتے؟ پاؤں پہ پہنے موزے، مسا اوپر سے کرتے ہیں نیچے سے کرتے ہیں؟ عقل کہتے ہیں نیچے سے کرو، میلا تو نیچے سے ہوتا ہے، تو عقل نیچے کی بات کرتا ہے۔ ہم شریعت کی بات دیکھیں گے، ہر جگہ عقلیات کے معاملے نہ چلائیں۔ کیا روح کا تعلق جسم سے ہوتا ہے؟ تفصیلی وضاحت فرما دیں میرے بھائی۔ روح کا تعلق اگر جسم سے نہیں ہوتا تو روح کا تعلق دیوار سے ہوتا ہے؟ پھر ہاں، روح کا تعلق پنکھے سے ہوتا ہے، روح کا تعلق لکڑی سے ہوتا ہے؟ بھئی روح کا تعلق ہوتا ہے جسم سے، یہ تو عجیب بات ہے۔ بھئی میاں کا تعلق بیوی سے ہوتا ہے تو نہیں ہوتا؟ کیا کندھی نہ لون دے؟ ہاں، کسی دیوار نہ لون دے؟ تو روح کا تعلق ہوتا ہے جسم سے۔ روح کا تعلق اگر کٹ جائے تو وہ موت کا ذائقہ چکھتا ہے، جس کو قرآن کہتے ہیں کل نفس ذائقۃ الموت، موت کا ذائقہ چکھا، روح کا تعلق کٹ گیا، لیکن اس کے بعد تعلق جڑ گیا، کیونکہ موت کا ذائقہ چکھا، اور چکھا ایک وقت تک ہوتا ہے، ہمیشہ کا نہیں ہوتا۔ چکھا ایک وقت کا ہوتا ہے، تو اس کے بعد تعلق جڑ گیا، دنیا میں جڑا رہا، اس وجہ سے وہ کام کر رہا، قبر میں جڑا رہا، نیک ہے تو ثواب ہے، برا ہے تو عذاب ہے، اللہ محفوظ فرمائے، تو تعلق تو ہوتا ہے۔ حماتی امام کے پیچھے نماز کا حکم بتا دیں، اپنا خالصتاً صحیح العقیدہ امام ڈھونڈ کے نماز پڑھیں بابا، ادھر ادھر سجے کھبے سے بچیے۔ مفتی صاحب مولانا نواز شہید رحمۃ اللہ علیہ کی جماعت کا عقیدہ کیا ہے آپ بتا دیں۔ مولانا نواز شہید رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ تو عقیدہ حیات النبی کے قائل ہیں، ان کے 2 گھنٹے کا بیان موجود ہے عقیدہ حیات النبی پر،
مولانا ضیاء الرحمن فاروقی شہید رحمہ اللہ کا موجود ہے، استاد ذی المکرم مولانا علی شریح حیدری شہید رحمہ اللہ کا موجود ہے. تو اس طرح تو کئی چیزیں موجود ہیں. باقی اگر کسی اہل حق کی جماعت میں کوئی دایاں بایاں آ کے کہے جی میں انہاں دے نال ہاں، تو اینج نہیں ہونا. ٹھیک ہے نا. حضرت مولانا امین اکاڑوی رحمۃ اللہ علیہ سناتے تھے کہ ایک طفیلی ہوتا تھا. طفیلی جانتے ہیں؟ طفیلی اسے کہتے ہیں جس کو ولیمے کی دعوت نہ آئے وہ اندر گھس جائے خواہ مخواہ سے. انہوں وعدہ میں پت رہتے پاس ہوں جی. عورت والوں کو کہے میں لڑکے والوں کی طرف سے ہوں، اور لڑکے والوں کا میں لڑکی والے کی طرف سے ہوں. ایک بندے کو عادت تھی اس طرح گھس جاتا، وہ اندر گھسا، اس سے کسی نے پوچھا تو کیوں آیا؟ انہوں نے کہا میں دیتے پاس ہوا، یعنی میں تو عورتوں کی طرف سے. اس نے کہا دفع ہو جا، میرے دادے تو 40 میں آئے تھے. ٹھیک ہے. تو یہ عجیب بندہ درمیان میں گھسا جی. مولانا حق نواز اینج نے، مفتی محمود رحمہ اللہ اینج نے. نہ بابا تمام علماء دیوبند کا عقیدہ حیات النبی ہے. سچی گال کرو، جھوٹ تو بچ جاؤ. اللہ تعالیٰ آپ کو اور ہمیں صراط مستقیم عطا فرمائے، خوش و خرم رکھے، دین اسلام پہ رکھے، دین اسلام کے اوپر عمل کی توفیق عطا فرمائے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.